حسینی کہلا کر کے نشہ کتنا عام ہو رہا ہے. کہاں؟ حسینیوں کے محلے میں، مسلمانوں کے محلے میں. اللہ اکبر. کیا لوگوں نے نہیں سنا؟ اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں شراب کا ایک گھونٹ آ گیا، اللہ اکبر، 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا. اور یہاں تک فرمایا جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی، قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا اس کا چہرہ یا تو سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح ہوگا. اے میری قوم کے جوانوں، حسینیت کے ساتھ کھڑے ہو یا یزیدیت کے ساتھ کھڑے ہو، میرے جملے غلط لگے یا تکلیف ہو تو معاف کرنا، لیکن آج ہی احتساب کرنا ہوگا. ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کے آج ہی فیصلہ کرنا ہوگا. اگر ہاتھوں میں شراب ہے تو ہم گویا کہ معاذ اللہ حسینی نظریے کے ساتھ نہیں ہے، حسینی کہلا کر بھی حسینی نظریے کے ساتھ نہیں ہے. کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ یزیدی نظریے کے ساتھ کھڑے ہو. اس لیے کہ جہاں حسینیت ہوگی وہاں کبھی نشہ نہیں ہو سکتا، اور یہاں نشہ تو اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. ٹینشن آیا تو نشہ، تکلیف ہوئی تو نشہ. آپ سے پوچھتا ہوں، دکھوں میں نشہ کرتے ہو کیا؟ کربلا میں حسین پاک کے یہاں یہ ہے، یزیدیوں کے یہاں تو ہے، حالانکہ وہاں خوشیوں میں نشہ تھا. ٹینشن یہاں کتنا تھا؟ باپ کی لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، بھائی کی لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. آوان و انصار کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں. تنہا امام زین العابدین ہے، دماغ پہ کتنا بوجھ ہوگا، کتنا ٹینشن ہوگا، مگر امام زین العابدین نشہ نہیں کرتے. اس دکھ کے موقع پر مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے رسول اللہ پہ درود پڑھتے ہوئے یہ کہتے ہیں، ان التیاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم. گویا کہ مظلوم کربلا سید سجاد بتا رہے ہیں کہ یزیدی خوشی اور غم میں نشہ کرتے ہیں، میں حسین کا بیٹا اتنے دکھوں میں بھی نشہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ رسول اللہ پہ درودوں کے گجرے بھیج رہا ہوں، درودوں کی سوگات بھیج رہا ہوں. پتا چلا یہاں نشہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ اکبر ایک حدیث پڑھتا ہوں نشے کے متعلق اور آگے بڑھتا ہوں. عنوان طویل ہے، جلدی سے. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن نشہ کرنے والے جب اللہ کی عدالت کی طرف آئیں گے تو ان کے منہ سے پاخانہ اگل رہے ہوں گے، وہ پاخانے کی الٹی کر رہے ہوں گے، اور ان کے پورے بدن پر سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے ہوں گے، اور ان کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا. اور جن آلات کے ساتھ وہ نشہ کرتے تھے، جس چیز کے ساتھ بھی وہ نشہ کرتے تھے، وہ نشے کی چیزیں ان کے ہاتھ میں ہوگی، اور ان کا چہرہ انسانوں کے چہرے کی طرح نہیں بلکہ سور یا بندر کے چہرے کی طرح ہوگا. اور وہ جہنمیوں کے، وہ جہنمی جو ہوں گے، جہنمیوں میں جو زانی لوگ ہوں گے، زانی جہنم میں نشہ کرنے والے دھیان سے سنیں، جہنم میں جو زانی لوگ ہوں گے، زانی تو زانیوں کے زنا کے اعضاء سے، یعنی ان کے شرم کے عضو سے جو پیپ بہ کر نکل رہا ہوگا، وہ پیپ ان کو پلایا جائے گا جنہوں نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا. نارمل نہیں پیپ، جہنمیوں کی شرمگاہ کا نکلا ہوا پیپ ان شرابیوں کو، ان نشہ کرنے والوں کو پلایا جائے گا. اور پھر لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ تو فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نشہ کرتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا، بلکہ یہاں تک فرمایا جس نے نشہ کیا گویا کہ اس نے محمد کی شہادت کا انکار کر دیا. اٹھا کر ابن حجر کو دیکھیں کتنی سخت بات انہوں نے لکھی. اور فقی ابو اللہ سمرقندی تو یہاں تک فرماتے اسی لیے جو نشہ کرے اس کا سماج سے بائیکاٹ کر دو. یہاں تک فرمایا فقی نے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو کسی نشہ کرنے والے کو دعوت دے گویا کہ اسلام کو اس نے ذلیل کیا، جو نشہ کرنے والے کو قرضہ دے گویا کہ اسلام کو ڈھانے میں اس نے مدد کی. آپ غور فرمائے اللہ اکبر،
جس نے نشہ کرنے والے کو عزت دی گویا وہ دین کو ڈھانے والے کی مدد کر رہا ہے. اس کو قرضہ دینا منع, اس کو دعوت کھلانا منع, تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. اور آج نشہ عام ہے. ہمارے جوان, چھوٹی چھوٹی عمر کے جوان نشے میں مبتلا ہو رہے ہیں. کئی نشہ ہے اور یہ چیز یزید کے یہاں ہے, امام حسین کے یہاں نہیں. کس نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اس کے بعد قرآن کا جو حلت و حرمت کا قانون ہے, حلال و حرام کا, یزید اس کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا. اور امام حسین ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر کو قربان کر کے اس نظریے کو بچانا چاہتے تھے.